بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، آج کی ہماری گفتگو 5 فروری یوم کشمیر کے حوالے سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور آزادی کی قدر و منزلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اپنی آزادی کی بھی، اور مسلمانوں کو جو کہ آزادی کی نعمت سے محروم ہیں اللہ رب العزت ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر یہ دن منایا جاتا ہے، جو 1990 سے تسلسل کے ساتھ منایا جا رہا ہے سرکاری سطح پر۔ اس سے پہلے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ کوئی دن خاص نہ تھا۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں، مختلف مطالعہ پاکستان کی کتابوں میں، ہسٹری کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ریاستیں تھیں، جوناگڑھ ہے، حیدرآباد ہے، تو ان ریاستوں کو، جن میں کشمیر کی ہے، جموں ہے، لداخ، یہ سارا ایک ایریا ہے، تو ان ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان جس کے ساتھ وہ چاہیں علاقائی اعتبار سے وہ ان سے الحاق کر سکتی تھیں، ان کو یہ اختیار دیا گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریڈ کلف ایوارڈ کے اندر جو
ناانصافی وطن عزیز پاکستان کے ساتھ کی گئی، اس سے بھی کوئی ایسا شخص نہ ہوگا کہ جو واقف نہ ہو۔ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے گرداسپور کا جو علاقہ تھا جو پاکستان کے اندر شامل کیا گیا تھا، اسے بھارت کے ساتھ ملا دیا گیا۔ حیدرآباد کے اندر کیا ہوا، ایسا ہی معاملہ کشمیر کے اندر اس اعتبار سے کیا گیا کہ جو اس کا مہاراجہ تھا اس نے اندرونی طور پر ہندوؤں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اعلان تو پاکستان سے الحاق کا کیا، لیکن اندرونی طور پر ہندوؤں کے ساتھ مل کر سازش کی۔ چنانچہ یہ وہ علاقہ تھا کہ جو میدان جنگ بن گیا۔ کشمیریوں کو جدوجہد کرنی پڑی، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے کچھ علاقہ اپنے زیر کنٹرول کر لیا۔ پھر اس کے اوپر مختلف ادوار گزرے ہیں کہ جو تفصیل طلب ہیں، کہ سلامتی کونسل نے، اقوام متحدہ نے اور دیگر طاقتوں نے اس کے اندر جو جو قراردادیں پاس کیں، ان کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان نے اس میں رضامندی ظاہر کی، اور انڈیا نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، نامنظور کیا۔ ہمیشہ جب بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی سمجھوتا طے پانے لگا یا بیرونی طاقتوں نے اس کے اندر مداخلت کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، تو کبھی بھی بھارت جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص کے ساتھ اس کو حل کرنے کی طرف نہیں آیا، جس کی وجہ سے مسئلہ جوں کا توں ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک نیا انہوں نے قانون نکالا کہ جس کے تحت جو ایک پرانا معاہدہ تھا کہ جو ریاست جموں و کشمیر کے باشندوں اور وہاں کی زمین کے حوالے سے تھا، کہ جس میں جو 270 آرٹیکل نمبر 270 یہ بات شامل تھی کہ وہ جو علاقہ ہے وہاں پر جو جموں و کشمیر ہے وہاں پر جو حکومت ہے، کوئی بھی جو برطانوی حکومت تھی پہلے، اس کے بعد پھر انڈیا کی جو حکومت ہے، وہاں پر اپنے قانون کو اس وقت تک نافذ نہیں کر سکتی کہ جب تک ان کی مقامی اسمبلی کے اندر بھی اس قانون کو پاس نہ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک 35 نمبر خریدنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس کے اندر سرمایہ کاری کر سکتا ہے، وہاں کاروبار بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ جو شکیں تھیں، یہ جو آرٹیکلز تھے، یہ گزشتہ چند مہینوں سے اس کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے وہاں پر کرفیو بھی نافذ ہوا، اور بڑے حالات ابھی تک اسی طرح چل رہے ہیں۔ لیکن کشمیری اپنی جدوجہد کے اندر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ اخلاقی، قانونی اور مذہبی اور ہر اعتبار سے ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، حکومتی سطح کے اوپر بھی، لیکن عالمی سطح کے اوپر اس حوالے سے اتنا زیادہ معاونت یا ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ اس آواز کو بلند کرنے کے لیے اور اس مسئلے کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے پوری دنیا کو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم سے آگاہ کرنے کے لیے 5 فروری کا دن جو ہے وہ وطن عزیز پاکستان کے اندر کشمیریوں سے سولیڈیرٹی کے طور پر منایا جاتا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے، تاکہ ان کو ہمت اور حوصلہ ملے، ظلم برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر جو ہے وہ مزید بڑھ جائے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آزادی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے ان صحابہ کو آزاد کروانے کے لیے نہ صرف خود جدوجہد کی ہے، بلکہ صحابہ کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے، بلکہ عام مومنوں کو بھی یہ ہے کہ کچھ کفارے ایسے رکھے گئے ہیں، گناہوں کے کفارے، کہ جس کے اندر کسی غلام کو آزاد کرنے کا
یہ کفارہ ہے تب وہ گناہ جو ہے اس کا کفارہ ادا ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ آزادی دلانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے۔ اور جب آپ بیرون وطن عزیز پاکستان کی قدر کا اندازہ ہوتا ہے، اس آزادی کے لمحات اور ان سانسوں کی قدر ہوتی ہے جب ہم یہاں پر ہوتے ہیں، اس کی طرف جیسے جب تک تاریکی نہ ہو، روشنی کی اہمیت واضح نہیں ہوتی، جب تک بیماری نہ آئے صحت کی اہمیت کا پتہ نہیں چلتا کہ صحت کیا چیز ہے، موت نہ ہو تو زندگی کی قدر نہ ہو۔ ایسے ہی جب غلامی ہوتی ہے تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آزادی حاصل کرنا یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانور اور پرندے بھی آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے بے شمار لٹریچر کے اندر یہ بات پڑھی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی بھی جانور بھی پرندے بھی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انہیں قید کیا جاتا ہے، اگر وہ مل کر جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اکٹھے وہ پرواز کرتے ہیں تو ان کے اوپر آنے والی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اور بڑے سے بڑا جال بھی ان کو قابو نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جال سمیت اڑ کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے بڑی جو چیز ہے مسلمانوں کو، ایک تو اس آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں جو آزادی ملی ہوئی ہے، آزاد سانسیں ہمیں نصیب ہیں وطن عزیز پاکستان کے اندر، ہم ہر اعتبار سے اپنی عبادات، اپنے اخلاق، اپنے رسم و رواج اپنے آزادانہ انداز کے ساتھ جو ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہر لمحے ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزار رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس آزادی کی جو قیمت ہے، جو قیمت ادا کی گئی ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کشمیری کس قدر مظالم اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں، جان و مال کا تحفظ نہیں ہے، کہیں خون بہایا جاتا ہے، کہیں ان کی عزتیں روندی جاتی ہیں، ان کے مال و جائیداد وہ بھی کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوتا، وہ بھی کسی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، ظالموں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر لیں جب وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اس وقت مسلمانوں نے کس قدر قربانیاں دی تھیں، کس قدر جانیں گنوائی تھیں، اور اپنے خون دے کر ہم نے وطن عزیز کی آبیاری کی تھی، اس کو پانی دیا تھا، پھر یہ معرض وجود میں آیا تھا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر بچے مظلوم اور عورتیں جو ہیں ان کی عصمت دری کی گئی تھی، اور جس کے نتیجے میں پھر ہمیں آزاد سانسیں لینا نصیب ہوا تھا۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر، اتحاد کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو کر، عالمی سطح پر اس چیز کو اجاگر کر کے، جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں اور آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اور اپنے آپ کو متحد کر کے اتفاق کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی سطح پر، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ یہ انفرادی جو آزادی ہے وہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے، لیکن جو قوموں کی آزادی ہے، جو اپنے خطۂ زمین کو آزاد کروانا ہوتا ہے غیر ملکی تسلط سے، اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس اعتبار سے ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کا اللہ رب العزت کے ہاں شکر گزار رہتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے
اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخاک ولو بالصوت، اپنے بھائی کی مدد کر چاہے آواز کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. ہمیں کم از کم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت انہیں کامیابی عطا فرمائے اور آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے.